اب آ رہی ہے قرآن پاک میں اہم ترین آیت، جس پر آج میں نے باقی ساری گفتگو انشاءاللہ تعالی کرنی ہے کہ اصل جرم جو ہے یہود و نصارہ کا وہ کیا تھا، اور اللہ کے نزدیک سب سے سینسٹیو ایشو کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے یقیناً بہت ہی عظیم گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ یہ آیت اس صورت میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوگی۔ یہ سورۃ النساء میں 48 نمبر آیت، پھر 116 بھی آئے گی، لیکن اس کی کنکلوژن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی۔ وہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو بے شک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی بہت دور جا کر گر پڑا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس پر ایک جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا، یہ بھی اوپن لائسنس نہیں، لیکن اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ اس میں ایک سجیسٹ ضرور کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر لیکچرز دیے ہیں، شرک اور اقسام شرک، اور ان کا سب سے آخری لیکچر جو ہوا تھا 2004 کے اندر انڈیا میں انہوں نے دیا تھا، جو پیس ٹی وی پہ بھی چلتا رہتا ہے، 3 گھنٹے کا۔ تو قطع نظر کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کیا غلطیاں ہوئیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے پروفیسی کا عقیدہ تو ہم رکھتے نہیں ہیں۔ ہر انسان سے کسی نہ کسی معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے۔ باقی جو انہوں نے شرک کے حوالے سے یقین جانے کہ جو کام کیا ہے اس لیکچر کے اندر، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ شرک اور اقسام شرک یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ ڈیٹیل میں سننے کے لیے اس کو ضرور ہم سنیں۔ منتخب نصاب میں بھی انہوں نے تقریباً 4 گھنٹے کے لیکچر ریکارڈ کروائے تھے، 1 گھنٹے کے 4 لیکچر شرک اور اقسام شرک کے اوپر، تو وہ ضرور سن لیے جائیں۔ اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لینی چاہیے، بلکہ ہمیں تو یہ درس دیا گیا، صحیح بخاری کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا تھا، لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت فرما کرتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ جو ہے وہ محافظ کے طور پر، نگہبان کے طور پر مسلط فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں عرض کروں گا جو اہم ترین ہے، اور باقی ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ ریسرچ پیپر ایکسکلوسیولی میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک پہ امپورٹنٹ ترین ریسرچ پیپر ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، 8 صفحوں کا، 4 ورقوں پر اور 8 صفحوں پر۔ توحید کے اوپر اصل ایشو اس وقت کیا چل رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ مخالفین کے دلائل رکھ کر سامنے پازیٹیو انداز میں ایڈریس کی گئی ہیں۔ یہ پمفلٹ اکیلے بیٹھ کے نہیں لکھا گیا، جال حق سامنے کھول کے مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب کی، جنہوں نے یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے اوپر دلائل دیے، وہ سارے دلائل سامنے رکھ کر اس کو لکھا گیا ہے کہ کس جگہ سے انہوں نے غلطی کھائی، ان کی تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں۔ دعا صرف اللہ ہی سے۔ تو ہماری جو ویب سائٹ ہے اہلسنتپاک.com، یہ پاک فرقوں سے بھی پاک اور پاک فار پاکستان بھی، اہلسنتپاک.com میں شروع میں ہی جو لیفٹ پر آئیکن ہے ریسرچ پیپرز اور بکس والا، اس کے اندر یہ ہم نے الحمدللہ اپلوڈ بھی کر دیا ہوا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ تو اگر اس پر ایڈریس کیا جائے تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے، لیکن میں اس میں سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے آج پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں ایشو جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔
تو جہاں تک شرک کی سینسٹیوٹی کا تعلق ہے، اس کے حساس ہونے کا تعلق ہے، تو اس پر تو بہت دیر بولا جا سکتا ہے، لیکن میں ایک دو آیات اور دو احادیث پیش کروں گا۔ ایک تو آیت ہم سن چکے، ایک اور آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی طرف ایک وحی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یعنی ان نبیوں کے ذریعے امتوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جس نے بھی شرک کیا اس کے تمام اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور وہ نقصان پا جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ اس کا کنکلوڈنگ جملہ ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی، ہر نبی نے اپنی دعا اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ اپنی اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الدعوات کے اندر، یہ بہت زبردست حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے کتاب الدعوات میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے آ جائے قیامت والے دن میری بارگاہ میں، اور تیرے نامہ اعمال میں اگر شرک کا گناہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یہ اتنی بڑی بشارت ہے شرک سے بچنے۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ شرک سے بچنا صرف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا نہ ٹیکا جائے۔ شرک کی پھر آگے باریکیوں میں جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن وہ شرک جلی جو کبھی معاف نہیں ہونا، وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ باقی باریکی چیزیں جو آتی ہیں جو شرک خفی میں ہیں وہ قابل معافی ہیں، لیکن انبیاء کرام ان سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا گیا، ان کو جتنی بھی ڈگریاں دی گئی اینڈ پہ کیا فرمایا گیا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور سب سے بڑی خوبی ان کی کیا تھی؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قیامت والے دن سب سے بڑی ڈگری کسی شخص کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ تو نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں تو خواہش نفس کی پیروی کو بھی شرک کہا گیا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا؟ جو شخص فجر کے وقت اپنی نیند کے پیچھے فجر کی نماز چھوڑ دے تو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا نہ بنا لیا۔ یہ بھی شرک کی ہے قسم ہے۔ یہ اس درجے کا شرک نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا، ظاہر عقیدے میں تو وہ مسلمان ہی ہے، لیکن باریک سا شرک تو یہ بھی ہے۔ تو وما کان من المشرکین بہت بڑی ڈگری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بھی یہ تعریف کی گئی تو آخری جملہ یہ کہا گیا وما کان من المشرکین بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے وہ۔ یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، وہ ہے کے ساتھ ہے، یہ الف والا ہے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔
تو یہ سینسٹیوٹی کے اعتبار سے اب آ جائیں جو میں بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع فرمائی ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ کھول کر پڑھ لیں، اس کا سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ سب نے یہی ترجمہ کیا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے دو حصے ہیں ایک ہی آیت کے، ایاک نعبد اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نذر و نیاز، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خاص ہوں گی، تو یہ عبادت۔ اسی طریقے سے عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، رکوع، سجدہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خالص کریں گے تو آپ کی عبادت مکمل ہوگی۔ الحمدللہ ایز فار ایز عبادت از کنسرنڈ، تاحال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تو محفوظ ہے۔ یہ بعض لوگ جو توحید کی دعوت میں غلو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف دینا یا اس طریقے سے سبیل لگانا محرم کی یہ شرک ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ شرک اس صورت میں ہوگا جب وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دے رہے ہیں، صرف بولنے سے نہیں ہے۔ مثال بولنے پہ تو میں کہتا ہوں یہ بال پوائنٹ میرا ہے، لیکن ہے تو اللہ کا نا، تو میری ملکیت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غوث پاک کے نام کی نیاز ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز ہے، تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نیاز آپ نے ان کے نام پر دی ہے یا اللہ کے نام پر دی ہے اور ثواب اس کو پہنچانا ہے؟ تو سارے یہی کہیں گے جی اللہ کے نام کی ثواب ان کو پہنچانا ہے، تو بھائی اس کو شرک کہنا تو ظلم ہے، بلکہ شرک اپنے اوپر لوٹ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دعوت توحید صحیح دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جو چیز اصل مسئلہ نہیں تھی اس کو مسئلہ بنایا، اور وہ پھر کہتے ہیں جناب آپ کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں اور ان کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں، اور وہ تو میں آج اگر پول کھولنا شروع کروں تو نہ بریلوی بچیں گے، نہ دیوبندی اور نہ اہل حدیث، کہ جن کے بزرگوں نے لکھا کہ یہ ختم دلوانا اور یہ فلاں کے سالے ثواب کے لیے کرنا جائز ہے۔ داؤد راہ صاحب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں جو کتاب المغازی صحیح بخاری ہے اس میں لکھ دیا کہ یہ نظر و نیاز کرنا جائز ہے، بلکہ انہوں نے تو اتنا بڑا جملہ لکھا کہ اجماع ہے، پتہ نہیں کہاں اجماع ہوا ہے، کس بند کمرے کے اندر یہ۔ اب یہ بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں۔ بریلوی دیوبندی تو ویسے ہی قائل ہیں، بریلوی 40واں تیجا نام کر کے کرتے ہیں، اور دیوبندی جو ہے وہ ان سے بچنے کے لیے اس کو دعا کہہ دیتے ہیں، کام وہی کر رہے ہوتے ہیں، نام جو مرضی رکھ لیں، کام وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائیو یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ ایک جملہ میں بولوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی 3 بیٹیاں دفن کی ہیں، جوان، شادی شدہ۔ کسی ضعیف حدیث سے کوئی ثابت کر دے کہ ان کا تیجا 40واں یا ختم دلوایا ہو یا دعا دلوائی ہو یا برسی کی ہو، ضعیف حدیث سے، صحیح حدیث نہیں مانگ رہے، اتنے ہم کانفیڈنٹ ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی ضعیف سند سے ثابت کر دے کہ صحابہ کرام یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے رفع دین شروع ہوا تھا، ضعیف حدیث سے ہی کو بتا دے، صحیح حدیث نہیں مانگتے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ پبلک کے اندر عام کیے ہوئے ہیں، اور اس میں پھر میں قصوروار ان مولویوں کو ٹھہراؤں گا کہ جن کی پیٹ اور روزی جو ہے وہ دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ امت کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے اندر۔ تو ایاک نعبد تو کلیئر ہو گیا، اس کو تو ایڈریس کرنے کی ایز سچ اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے وہ ایاک نستعین، غائب میں مدد تجھ سے مانگتے ہیں، ظاہری اسباب میں نہیں۔ وہ قرآن پاک کی آیات آگے چل کر آ جائیں گی، یہ بات سمجھ لیں، قرآن پاک کی ساری آیات کو اکٹھا کر کے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپٹیمل سولوشن۔ قرآن پاک میں 3 جگہ آیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہے، پھر آیت الکرسی میں آ گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے۔ تو اب ساری آیتوں کو جوڑیں گے ہم تو پتہ چلے گا کہ خود کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جس کو اللہ اذن دے، لیکن ایاک نستعین میں غائب میں مدد کے لیے پکارنا، اس کے تو اذن کے اوپر آیت کوئی بھی پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی بھی کوئی آیت موجود نہیں۔ یہاں کیٹاگوریکل ڈینائی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری مدد مانگتے ہیں، اور مدد کون سی؟ غائب میں مدد۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے تجھے پکارتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں، میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، تو یہ اسباب ہے، قرآن پاک میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔
ظاہری اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اختیار کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز لگائی من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار. تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر. لیکن جس بھائی سے یہاں بیٹھے میں پانی مانگ رہا ہوں, یہ بھائی بغداد شریف میں ہو اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہو, اور میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دیں, وہی بات, وہی جملہ, وہی بندہ شرک ہو جائے گا, کیونکہ غائب میں پکار رہے ہیں. تو اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی کیا بنی؟ دعا صرف اللہ ہی سے, غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. لہذا اس مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ خصوصاً ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے جو بھائی ہیں, میں بھی خود 31 سال تک بریلوی رہا, اب میری 34 سال عمر ہے, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا نہیں مانگے گا, یہی بات شیعہ کو بھی بتائی جاتی ہے کہ جو حضرت علی سے دعا نہیں مانگے گا تو اس کو یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے شاید وہ سیدنا علی کا گستاخ ہو جائے گا پھر, یا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد نہیں مانگے گا یا غوث اعظم دستگیر, تو شاید بزرگوں کا گستاخ ہو جائے گا. تو یہ اصل میں بیماری ہے جو ان کو بتائی جاتی ہے. اس کو کوئی نہیں ایڈریس کرتا کہ وہ بےچارے کیوں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر مدد کے لیے نہیں پکارو گے تو ان ہستیوں کے گستاخ بن جاؤ گے. واللہ چھوٹی سی بات اگر ان سے کر دیں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی, کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پھر فرقوں سے نکلنا پڑے گا. فرقوں میں آئیں گے پھر تو آپ مسلک بچائیں گے, دین نہیں بچے گا. سیدھی سی بات ہے. وہ کیا ہے, ان کو صرف یہ بات پوچھ لیں ساروں سے, جو لوگ بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, کوئی بھی ہو, اس سے صرف یہ بات پوچھئے کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کوئی بھی مسلمان اس روئے ارض پہ کسی بھی مکتبہ فکر کا یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں کہے گا. تو اس کو کہیں کہ بھائی دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے, اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ اعلیٰ ترین قسم ہے عبادت کی. وہ آگے میں دلائل بھی قرآن پاک سے اور حدیث سے دوں گا. تو دعا ہے عبادت, عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی. تو اب یہ بتاؤ کہ سیدنا علی سے دعا کرنا جائز ہے؟ واللہ کتنے لوگوں کو بتایا, انہوں نے کہا جی نہیں واقعی یہ ناجائز ہے. مسئلہ تو ان کو بتایا جائے کہ اصل مسئلہ اٹکا کہاں پہ ہوا ہے ان کا. وہ اس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں. اور پھر ان کو مثال کے طور پر وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چیپٹر میں, اپنا سر اٹھاؤ, اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, خاوندوں کو اپنی بیویوں کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی گستاخی کروائی. اس صحابی نے تو حضور کی عزت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا. تو اگر یہ گستاخی والا فارمولہ مان دیا جائے تو حضور نے خود اپنی گستاخی کروائی, منع کر دیا. یا آپ کو تو کہنا چاہیے تھا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے تو انجے ہی عمرہ گالیاں, یہ کہہ دینا چاہیے تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, کیونکہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے. اور الحمدللہ یہ امت توحید ہے. بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, سب کو یہ بات پتا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. سیدھی سی بات ہے. یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہماری امت کے پاس, یہ سب کو کلیئر ہے الحمدللہ. ہم بتا نہیں سک رہے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے, کہ دعا بھی عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. تو اس طریقے سے بات سمجھائی جائے تو بات سمجھ آ جائے گی. اب 3 پوائنٹ اس میں سمجھ لیں جس کے اوپر ساری کی ساری گمراہی کھڑی ہے. پہلی بات یہ کہ وہ یہ پوچھتے ہیں, جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو منع کرتے ہیں مدد کے لیے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے غائب میں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں, غیر اللہ کو غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے, ہم پکارتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح تعلیم فرمایا صحابہ کرام کو جس طرح قرآن. یہ جو مشہور ہے یہ شب معراج کی اللہ اور رسول کی گفتگو ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ جلال الدین سیوطی صاحب نے پتہ نہیں کہیں سے نقل کیا ہے, دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس میں کیا آتا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. آپ کو غائب میں پکارا جا رہا ہے.
मदद के लिए नहीं, सिर्फ पुकारा जा रहा है, ये शिरक नहीं है। और उस हदीस में आगे ही मौजूद है कि जब तुम ये सलाम पढ़ोगे अल्लाह ताला तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा। गायब में पुकारना झगड़ा नहीं है। अच्छा जी, फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि जी क्या आप इसलिए गैरुल्लाह को पुकारने को शिरक कहते हैं कि दूर से सुन नहीं सकता अल्लाह के अलावा कोई और? जिसको नींद आ रही है ना खड़ा हो जाए, इससे पहले कि मैं दर्स बंद कर दूं। इतना बड़ा इशू मैं एड्रेस कर रहा हूं, और ये मैं बहुत बड़ा जुमला बोलने लगूं, इसको किसी ने भी इस तरीके से एड्रेस नहीं किया। उठा के देख ले सारे तौहीद वालों के लेक्चर, उनको मसला ही नहीं पता कि इस वक्त क्या है। ये मसला वो बताएगा जो उस गुमराही से निकल कर आया। तो वो ये पूछेंगे क्या आप इसलिए इसको शिरक कहते हैं कि दूर से कोई सुन नहीं सकता? नहीं, ये वजह भी नहीं है। कुरान पाक में मौजूद है सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत दूर से चींटियों के आपस में गुफ्तगू की आवाज सुन ली थी। अल्लाह ताला चाहे तो सुना सकता है, ये मसला ही नहीं है। फिर तीसरी बात वो करेंगे कि क्या आप इसलिए इसको शिरक कह रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी को इज़्न नहीं दे सकता मदद का? तो इसका भी जवाब है नहीं, यह भी वजह नहीं है। अब आप परेशान रहे होंगे फिर वजह क्या है? यह भी वजह नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो इज़्न दे सकता है। सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी नहीं है बारिश बरसाने की, जिब्रील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी नहीं थी वही लाने की, फरिश्तों की ड्यूटियां नहीं लगी हुई है। सही बुखारी में हदीस नहीं कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला एक फरिश्ता उसके ऊपर मुहाफ़िज़ के तौर पर मुकर्रर फरमा देता है। तो इज़्न दिया हुआ ना हिफाजत करने का, तभी हिफाजत करता है ना। उन खट्टू सा फरिश्ता तो नहीं कोई होता, उसके पास इख्तियार भी तो होता है ना अल्लाह के इज़्न से। यह भी झगड़ा नहीं है। तो झगड़ा क्या है? सिर्फ एक, गायब में मदद के लिए पुकारना। गायब में पुकारना शिरक नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस से साबित है। जहां जहां साबित है वहां तो सुन्नत होगी, जहां साबित नहीं बिदअत कहेंगे, शिरक नहीं होगा। दूर से सुनने वाला भी इशू नहीं है, अल्लाह ताला चाहे तो सुना सकता है। इसी तरीके से वो भी जहां जहां साबित है, जैसे बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुल हदीस है, जब मुर्दे को दफना के जाते हैं तो जाने वालों के कदमों की आवाज भी सुनता है, अल्लाह मुर्दे को भी सुना सकता है। तीसरा, इज़्न वाला चक्कर भी नहीं, फरिश्तों की अल्लाह ताला ने ड्यूटियां लगाई हुई हैं। मसला यह है कि फरिश्तों को पुकार नहीं सकते। फरिश्तों को पुकारेंगे तो खालिसतन शिरक हो जाएगा। यह झगड़ा है ही नहीं कि इख्तियार है या नहीं है। सैयदना अली को इख्तियार हो या ना हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इख्तियार हो या ना हो, या किसी भी नबी को या जिन को फरिश्ते को इख्तियार हो या ना हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। असल मसला यह है कि गायब में मदद के लिए पुकारना शिरक है। सबसे बड़ा मुश्किल कुशा इस वक्त सूरज है। साइंटिफिक फील्ड के लोग समझते हैं पूरी दुनिया का निजाम सूरज की वजह से चल रहा है। सूरज की वजह से जमीन पे मौसम तब्दील होते हैं, समुद्रों का पानी वेपोरेट होकर ग्लेशियर्स की शक्ल में पानी जमा होता है पहाड़ों पर, वहां से वो चलना शुरू होता है। पूरी दुनिया का निजाम, पौधे अपनी खुराक सूरज की रोशनी से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, पौधों को जानवर खाते हैं, हम जानवरों को खाते हैं। पूरा सिस्टम सूरज की वजह से चल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? अलमदद या सूरज। सूरज को पुकारना शिरक है। सूरज नहीं निकलेगा, अल्लाह को पुकारेंगे। सूरज निकलेगा और बारिशें नहीं होंगी, अल्लाह को पुकारेंगे। यह मसला यह है, इसको समझ ले। गायब में मदद के लिए पुकारना शिरक है। व इय्याका नस्तईन। लिहाजा ये जो जुनैद जमशेद साहब ने एक देवबंद के मुफ्ती की जो नात पढ़ी, फरिश्तों ये पैगाम दे दो कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, ये शिरकिया जुमला है। फरिश्ते को पुकारना भी गायब में शिरक है। फरिश्तों, बेशक अल्लाह ताला ने उनको ड्यूटी पे मामूर किया है। सुन्न नसाई में सही हदीस है कि जमीन पे कुछ फरिश्ते सियाहत करते हैं और मेरे उम्मतियों का सलाम मेरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन फरिश्तों को पुकार नहीं सकते। हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी भेजें। फरिश्तों को पुकारना शिरक हो जाएगा। तो ये बात समझ लें। फरिश्तों को यह नहीं कह सकते फरिश्तों बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है, ये शिरक हो जाएगा। तो इस मसले में बहुत एहतियात की जरूरत है। तो ये असल मसला है जो मैंने आपको बताया, जो असल प्रॉब्लम है। अब इसमें मैं दो मिसालें सही बुखारी और सही मुस्लिम से पेश कर देता हूं, दोनों को बल्कि यकजा करके बयान कर देता हूं। बुखारी और मुस्लिम में, सही बुखारी किताबुल मगाजी चैप्टर में और सही मुस्लिम में किताबुल अमारा चैप्टर में, कि 70 सहाबा को धोखे से शहीद किया गया। तो वो जब सहाबा शहीद होने लगे तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर दे कि हम तुझसे मिल चुके इस हाल में कि तू हमसे राजी, हम तुझसे राजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में बैठे हुए,
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی وحی آئی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ان کو پتا تھا یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ کیوں نہیں پکارا؟ ان کی تربیت ہی یہ نہیں ہوئی تھی۔ تو آج بھی یہ بات نہیں کہی جائے گی، اس وقت نہیں کہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، ابھی تو عالم برزخ میں زندہ ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہماری کوئی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا درود و سلام ان تک پہنچاتا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام نے نہیں پکارا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثال کافی ہے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو دعا عبادت ہے، اس پر کچھ آیات جو ہیں وہ میں اس میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر قرآن کی یہ شروع میں آیت آ گئی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن، اختلاف پاتے۔ اتنی موٹی کتاب کو بندہ لکھے نا تو وہ بھول جائے گا میں پہلے صفحے پہ کیا لکھ کے آیا ہوں، آگے جا کے ہوتا ہے اس کے الٹ ہی کچھ لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا غلطیوں سے پاک ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھائیو اگر قرآن کے شروع میں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں پھر آپ کو ملے گی جس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جائے، کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اور حدیثیں اگر ملے تو ویسے ہی قرآن پہ پیش کی جائیں گی، سیدھی سی بات ہے۔ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ٹچ سٹون ہے، کسوٹی ہے جو سنیاروں نے رکھی ہوتی ہے نا، ٹچ سٹون اس کو کہتے ہیں، اس پر پرکھا جائے گا تمام چیزوں کو۔ یہ اللہ کی کتاب، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو دعا عبادت ہے، اس کے لیے یہ ایک آیت بہت زبردست سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ فلاح پا جائیں، رشد و ہدایت پا جائیں۔ تو اس آیت کے اندر بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لانے کا حق ہی یہی ہے تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں۔ تو اس میں بھی دعا کی طرف ترغیب دلائی گئی کہ اللہ سے صرف مانگنی ہے۔ دوسری آیت یہ بہت سخت ترین آیت ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 63، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے، وہ یکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمُ الْخُلَفَاءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری دعائیں قبول کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، مگر بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اندازہ کریں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ بول دیا نا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی دعا کے لیے پکارا جائے گا اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اپنا الہ مان لیا، سیدھی سی بات ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ آیت ہے واضح طور پر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
دعا ہی عبادت ہے، اور اس کی دلیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. عبادت کیا؟ دعا. ایک ہی آیت میں ذکر ہو رہا ہے. عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے. سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. کیا ہستی ہے دنیا میں، کوئی فقیر کسی امیر کے پاس جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، مانگنے والے سے تو خوش ہوتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ آیات اور یہ حدیث اس چیز پر واضح ثبوت ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا گویا اس کو الہ بنا لینے کے مترادف ہے. پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی اللہ کے علاوہ ہستیاں جو کہی جا رہی ہیں اس سے مراد بت ہے، اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے علاوہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حزب اللہ میں داخل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن توحید کے معاملے میں من دون اللہ میں انبیاء بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، اور جن بھی شامل ہیں. ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پر الہ بنا لیا جائے. تو اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایک آیت میں ضروری سمجھتا ہوں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہو رہا ہے، کسی بت کا نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے. کتنی باریکی کے ساتھ، کتنی پیاری مثال سے، ایسی مثال جو پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے، انٹلیکچوئل کو بھی اور ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے. دونوں کھانا کھاتے تھے. جو روٹی کا محتاج ہے اب تم خود ہی سمجھ لو تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے. کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح، انظر کیف نبین لہم الآیات، کس طرح اپنی آیات کو کھول کر ان کے لیے بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کو بھی دیکھو یہ کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں. یہ مشرکین اس کے باوجود عیسیٰ بن مریم کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، پرٹیکولر عیسائیوں کے بارے میں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہو؟ اب وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جو لوگ شرک کرنے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کے کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت سے مراد دعا ہے. ساتھ ہی آ گیا قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ من دون اللہ، عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ. نبی بھی آ گیا، ولی بھی آ گیا، ان کی والدہ ولیہ. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. عیسیٰ بن مریم ان کی والدہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کو پکار رہے ہو تم. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا اور جاننے والا. یعنی یہ دو کوالٹیز چاہیے کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی ہستی کے لیے، کہ وہ کسی کی مصیبت دور کر سکے. اور وہ کیا کوالٹیز ہیں؟ کہ سننے والا ہر چیز کا، اور اس کا علم رکھنے والا ہر وقت. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اس کے اندر یہ بالکل کلیئر کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. تو یہ میں اس گفتگو کو یہیں پر فی الحال چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی پورشن اس کا ضرور ایڈریس کروں گا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور جا کر گر پڑا. تو اس میں ابھی کافی شبہات رہتے ہیں، وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی میں ایڈریس کروں گا. ابھی پہلا پورشن اس کا مکمل ہوا ہے کہ دعا عبادت ہے. اگلا پورشن ہوگا 4 بڑے بڑے شبہات، اشکالات، جس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا دیکھو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ میں ایڈریس کروں گا. اور اس کے بعد تیسرا اور آخری اس میں کنکلوڈنگ پورشن ہوگا، وہ ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا راگ لاپا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے
फिर वो मुशरिक हो ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो वो हम अहादीस से, कुरान पाक की आयात से बिल्कुल वाज़े बताएंगे कि हां कलमा गो भी शिरक कर सकता है। बाकियों को तो छोड़ दें, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से कितने लोग थे जिन पर आज हम सहाबी का लफ्ज नहीं बोलते, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुर्तद हो गए, कोई मुनकरीन ज़कात बनकर, कुछ मुसलमा कज़्ज़ाब को नबी मानकर। तो ऐसा भी हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस, आपका कातिबे वही था जो वही आपके लिए लिखा करता था, वो मुर्तद हो गया था, ईसाई हो गया था। जब मर गया जमीन में दफनाते थे, जमीन उसको कबूल ही नहीं करती थी। और भाई नबी दुनिया में मौजूद है तो मुशरिक हो रहे हैं, तो ये कौन कहता है कि मुशरिक नहीं हो सकता कोई? हुए। तो वो इंशाल्लाह मैं डिटेल से अगली दफा, मजीद मेरा ख्याल है आधा घंटा इस टॉपिक के ऊपर लगेगा। मैं चाह रहा हूं ये पर्टिकुलर हमारा तमाम चीजें रिकॉर्डिंग में आ जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जो हक बात मैंने की हमारे दिलों में रासिख फरमाए, अगर कोई गलत बात मुंह से निकली तो हमारे दिलों से माफ कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो आज हिस्सा नंबर 2 पर पहले गुफ्तगू करेंगे। जो मैंने बताया था कि 4 बड़े बड़े शुबहात हैं जिसकी बुनियाद पर वो लोग जो कि अल्लाह के अलावा और हस्तियों को गायब में मदद के लिए पुकारते हैं, वो इन चीजों को सहारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनको 4 बड़े अशकालात कह लें, एम्बिगुइटीज कह लें या शुबहात कह दें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की तालीमात इस कदर वाज़े की हैं कि इस किताब के अंदर ना तो बातिल आगे से दाखिल हो सकता है, ना पीछे से दाखिल हो सकता है, ना दाएं से ना बाएं से। जो कितनी मर्जी कोशिश कर ले बेईमानी करने की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। कंपैरेटिव स्टडी बहुत जरूरी है। अगर एक कादियानी पूरी जिंदगी सिर्फ कादियानियों की बातें सुनता रहेगा, उसको कभी भी खत्म नबूवत समझ नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर कोई शिया सिर्फ अपनी बात सुनता रहेगा, उसको कभी भी अहले सुन्नत का मौक़िफ़ समझ नहीं आएगा। और इसी तरीके से अहले सुन्नत सिर्फ अपने ही उलमा की बातें सुनेंगे, उनको कभी भी शिया के स्टांस के बारे में समझ नहीं आएगी। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए तमाम उलमा से उनकी राय किताब और सुन्नत के मुताबिक पूछनी और फिर हक तक पहुंचने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करना ये जरूरी है। तो वो 4 बड़े शुबहात, अशकालात क्या हैं, इसको एड्रेस करेंगे। और फिर इसका आखिरी हिस्सा, तीसरा और आखिरी हिस्सा, कि क्या कलमा गो मुसलमान भी शिरक कर सकता है कि नहीं। क्योंकि आज बहुत ज्यादा ये राग इलापा जा रहा है और बड़े बड़े उलमा जो हैं वो बड़ी बड़ी तौहीद कॉन्फ्रेंसें करके लोगों को ये बता रहे हैं कि शिरक तो 1400 साल पहले खत्म हो चुका है, लिहाजा कोई परेशानी और टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको भी आज एड्रेस किया जाएगा। तो पहले हिस्सा नंबर 2 जो है, 4 बड़े अशकालात वो क्या हैं, उसको मैं इंशाल्लाह एड्रेस करता हूं। तो उसमें अशकाल नंबर 1 ये है कि नेक अमाल जो हैं ये अल्लाह ताला की मदद का जरिया है। उस पर कुरान पाक से आयात पेश की जाती हैं और फिर कहा जाता है कि नेक अमाल भी चूंकि गैरुल्लाह है, लिहाजा गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज ठहरा। हालांकि कुरान पाक का जो अदना सा भी स्टूडेंट है मेरी तरह का, अगर उन आयात को पढ़ ले तो उसको खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये आयात किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई है। इसमें जो सबसे मशहूर आयत पेश की जाती है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 153, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद चाहो नमाज और सब्र के जरिए। लेकिन ये पूरी आयत अगर पढ़ ली जाए तो चोर दरवाजा खुद ही बंद हो जाएगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला साथ है सब्र करने वालों के। क्या मतलब? जो शख्स सब्र करता है अल्लाह ताला की मदद उसकी शामिल हाल होती है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह का यह मतलब नहीं है कि नमाज और सब्र को मदद के लिए पुकारा जाए। इसका मतलब है नमाज और सब्र के जरिए इन अमाल को वसीला बनाकर अल्लाह के हुजूर दुआ की जाए। अगर यह गैरुल्लाह से मदद मांगना हो तो फिर यह कहना जायज हुआ, अल मदद या सब्र, अल मदद या नमाज। यह कोई बेवकूफ भी नहीं कहता। फिर इन आयात को या अली मदद और या शेख अब्दुल कादर जिलानी मदद के तौर पर पेश करना, इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं है। तो कुरान पाक अपनी हिफाजत खुद करता है। ऐ ईमान वालो नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद चाहो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला की मदद साथ है सब्र करने वालों के।
اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم میں کہ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان پر شفقت فرمائی اور فرمایا کہ ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، اس سے بڑھ کر مجھے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد کر، یعنی میری دعا تیرے لیے شامل حال ہوگی لیکن نیک اعمال کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے میری مدد کر۔ اور ساتھ ہی اس کے صحیح مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں لے جائے۔ 3 دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا تم سجدے بہت زیادہ کیا کرو، ہر سجدہ اللہ کے حضور تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ معاف کر دے گا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑ لیں، اوپر تلے حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں یہ کہ نیک اعمال جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کو اس کانٹیکسٹ میں پیش کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، یہ بالکل بے وقوفی ہے۔ اور ویسے بھی یہ غائب میں پکارنا تو ہے نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، ان سے ریکویسٹ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو تمہیں ملے گی لیکن نیک اعمال کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی نیک اعمال تمہارے شامل حال ہوں، پھر میری دعا کیٹالسٹ کا کام کرے گی اور اللہ تعالیٰ سجدوں کی برکت سے تمہیں جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کتاب الرقاق چیپٹر کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو انسان میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب اس سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرض اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث اتنی پڑھتے ہیں، پوری حدیث نہیں پڑھتے، اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی جو اللہ کا ولی ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، تو یہاں سے ہاتھ پھر اس کا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، آگے ضربے تقسیمیں لگا کے خود رزلٹ نکالنے شروع کر دیتے ہیں بجائے پوری حدیث پڑھنے کے۔ اس کا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ مطلب لینا ہی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے یا بندے کے اعضاء اللہ کے اعضاء بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ کے ہاتھ کا بھی اگر قرآن میں ذکر آیا تو وہ اس طرح ہاتھ نہیں ہے، ہم اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے، تو کیفیت کے پیچھے پڑے گا وہ سیدھا سیدھا گمراہی کے عمیق گڑھے میں جا کر گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں بن جاتا، یہ بات تمثیلاً بیان ہوئی ہے کیونکہ یہ حدیث آگے چلے، اب جو حصہ یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن کے مقابلے پہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ اب یہ پورشن بتا رہا ہے اگر معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن کے اس کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ اس سینس میں بن چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ؟ پھر تو اپنے دشمن کو ایک نگاہ مار کے ساڑ کیوں نہیں دیتا؟ کہتے ہیں نا ایک نگاہ ماری شیخ عبد القادر جیلانی نے پورے شہر نو اگلا دیتی، پھر کیوں نہیں ایسے کر دیتا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ بھی مجھ سے پناہ مانگتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود خدائی صفات کا حامل بن جاتا ہے، ورنہ تو اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ معنی جو ہے یہ حلولیہ نے لیا، اور حلولیہ جو ہے وہ تصوف کے نزدیک بھی گمراہ کن فرقہ ہے جو مسلمانوں میں نکلا۔
ایون علی بن عثمان حجویری صاحب کشف المحجوب میں تصوف کی بڑی حمایت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ بات اس میں لکھ دی کہ یہ گمراہ کن فرقہ ہے حلولیہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ آج الحمدللہ اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو یہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اپروپریٹ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا میری ذات بن جاتی ہے، یعنی اس کی اگر نگاہ اٹھتی ہے تو میری رضا کے کاموں میں، اس کے ہاتھ چلتے ہیں تو میری مرضی کے کاموں میں، اس کے پاؤں چلتے ہیں تو میرے فرما برداری کے کاموں میں، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، جس طرح ہم اردو میں بھی محاورہ بولتے ہیں کہ فلاں کا تو اوڑھنا بچھونا ہی یہ چیز بن چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، میرا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ پہلا اشکال میں نے کلیئر کیا۔ دوسرا اشکال ہے فرشتوں اور ظاہری اسباب کے ذریعے جو مدد لی جاتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں نہیں فرشتے بھی تو غیر اللہ ہیں اور ظاہری اسباب بھی غیر اللہ ہیں، ان سے پھر مدد کیوں لی جاتی ہے؟ تو بات یاد رکھیں، پورے قرآن اور صحیح احادیث کے اندر کہیں بھی فرشتوں کو پکارنے کے بارے میں کوئی بھی بات رپورٹ نہیں ہوئی۔ یہ ضرور ہوا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں، لیکن میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا اصل جھگڑا یہ نہیں ہے۔ مدد تو آپ یہودی سے بھی لے سکتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی گروی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی سے بھی مدد لی، لیکن یہ ظاہری اسباب ہے۔ غائب میں پکارنا اور چیز ہے، دعا کرنا اور چیز ہے۔ تو یہ جو فرشتے جو مدد کا ذریعہ ہیں، تو اگر یہ مطلب سمجھ لیا جائے تو اب یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4، یہ پرٹیکولر پروفٹ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو تسلی دیتے ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، ان کا مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَجِبْرِيل، اور جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تو نیک مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تو جتنے نیک مومنین ہیں قیامت تک وہ سارے پھر حضور کے مشکل کشا ہوئے اس آیت کے تحت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے ان کو، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا امام بخاری المدد، یہ مطلب اگر لیا جائے اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ نہ صرف گستاخی بلکہ دار کفر کے اندر داخل ہو جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اسباب کے طور پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، آپ کے جانثار صحابہ اکرام آپ کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ منافقین آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی طرف سے مومنین کے ذریعے، یعنی جانثار صحابہ آپ کو عطا کیے جو آپ کے فرمان کے اوپر اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھا دی۔ پھر استغیثون ربکم، یہ آیت نمبر جو میں نے پڑھی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 تھی، اب سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب آپ اپنے رب کے حضور فریاد کر رہے تھے جنگ بدر کے اندر، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سنی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماؤں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو پکارا،
یا جبرائیل المدد، یا میکائیل المدد، یا اسرافیل المدد، نہیں. اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر